دجال وہ فتنہ ہے جس کے بارے میں حضرت آدم علیہ السلام سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام آگاہی دیتے رہے۔ یہ قیامت کا سب سے بدترین فتنہ قرار دیا گیا۔ یہ شیطان کا حامی ہوگا اور دنیاوی طاقتوں سے مالا مال ہوگا، اور ان طاقتوں کے استعمال سے دنیا میں تباہی مسلط کر دے گا۔ دجال اس وقت کہاں ہے اور کس حالت میں ہے، اس کے متعلق ایک روایت حدیث کی کتاب میں ملتی ہے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا کہ تمیم داری پہلے نصرانی تھے، وہ اب مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے مجھ سے ایک واقعہ بیان کیا جس سے تم کو میرے اس بیان کی تصدیق ہو جائے گی جو میں نے کبھی دجال کے متعلق تمہارے سامنے ذکر کیا تھا۔ تمیم داری نے بتایا کہ وہ ایک بڑی کشتی پر سوار ہوئے اور ان کے ساتھ قبیلہ لخم اور جذام کے 30 آدمی اور تھے۔ سمندر کا طوفان 1 ماہ تک ان کا تماشا بناتا رہا۔ آخر کار سفر کے دوران مغرب میں واقع ایک جزیرے پر ان کی نظر پڑی، جس کو دیکھ کر ان کو قرار آ گیا۔ وہ چھوٹی کشتیوں کے ذریعے اس جزیرے کی جانب روانہ ہونے لگ گئے۔ جب وہ جزیرے پر اتر گئے تو ان کو جانور کی طرح ایک جاندار نظر آیا جس کے سارے جسم پر بال ہی بال تھے۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ کمبخت، تو کیا بلا ہے؟ وہ بولا، میں دجال کا جاسوس ہوں، میرے ساتھ ایک گرجے میں چلو، وہاں ایک شخص تمہارا منتظر ہے۔ تمیم داری کہتے ہیں کہ ہم جلدی سے اس جزیرے کی طرف دوڑے تو ہم نے ایک بڑا قوی ہیکل شخص دیکھا کہ اس سے قبل ہم نے ایسا کوئی شخص نہ دیکھا تھا۔ اس شخص کے ہاتھ ملا کر اور اس کے پیر گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں میں نہایت مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھے۔ تمیم داری کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ تیرا ناس ہو، تو کون ہے؟ وہ بولا، تم کو میرا پتہ چل جائے گا، اب تم بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم عرب کے باشندے ہیں، ہم ایک کشتی میں سوار تھے، سمندر میں طوفان آیا جو 1 ماہ تک ہمیں ذلیل کرتا رہا، لہٰذا ہم اس جزیرے پر آ گئے۔ اس نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ پسیان کی کھجوروں میں پھل آتا ہے کہ نہیں؟ ہم نے جواب دیا کہ ہاں آتا ہے۔ اس نے کہا وہ وقت قریب ہے جب پھل آئیں گے۔ پھر اس نے پوچھا کہ بحر طبریہ کے متعلق بتاؤ، اس میں پانی ہے یا نہیں؟ ہم نے جواب دیا کہ بہت سارا پانی ہے۔ اس نے کہا کہ وہ زمانہ قریب ہے جب اس میں پانی نہیں رہے گا۔ پھر اس نے پوچھا کہ سگر کے چشمے کے متعلق بتاؤ کہ اس میں پانی ہے یا نہیں، اور کیا اس بستی والے اس کے پانی سے اپنی کھیتیوں کو سیراب کرتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے کہا کہ اس میں بہت سارا پانی ہے اور لوگ اس پانی سے اپنی کھیتیوں کو سیراب کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ نبی آخر الزماں کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے ہیں۔ اس نے پوچھا کیا عرب کے لوگوں نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا ہاں، اور نتیجہ بھی بتایا کہ وہ اپنے گرد و نواح پر غالب ہیں اور لوگ ان کی اطاعت قبول کر چکے ہیں۔ اس نے کہا کہ عربوں کے لیے یہی بہتر تھا کہ وہ ان کی اطاعت قبول کر لیتے، اور اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں۔ میں مسیح دجال ہوں، اور وہ وقت قریب ہے جب مجھے اس قید سے رہائی مل جائے گی، اور میں باہر نکل کر تمام زمین پر گھوموں گا۔ 40 دن کے اندر اندر کوئی ایسی بستی نہ رہے گی جس میں داخل نہ ہو جاؤں سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ ان جگہات میں میرا داخلہ ممنوع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا عصا مبارک ممبر پر مار کر فرمایا، یہ طیبہ ہے، میں تم کو یہی بتایا کرتا تھا۔ جان لو کہ دجال نہ شام کے سمندر میں ہے اور نہ ہی یمن کے سمندر میں ہے، بلکہ وہ مشرق میں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرق کی طرف اپنے دست اقدس سے اشارہ فرمایا۔ حضرت تمیم داری اور ان کے ساتھیوں نے جس جزیرے پر دجال کے ساتھ ملاقات کی تھی، اس کا علم آج تک کسی کو نہیں ہو سکا۔